آج گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے یہی جان لیتے ہیں کہ تقدیر کیا ہے. جی مرجع صاحب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا موضوع بہت سینسٹیو ہے. تقدیر کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحث مباحثے تو منع کیا ہے، لیکن جو آپ نے سوال رکھا ہے تقدیر کیا ہے، تو پبلک میں یہ بات بتانی بھی ضروری ہے کہ تقدیر میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، کون سی چیزیں فکس ہیں اور کون سی چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر چھوڑی ہیں. اس لیے اس موضوع پہ بات کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، لیکن بحث مباحثہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ حضور نے اس سے جامع ترمذی کی حدیث میں منع فرمایا. اصل میں تقدیر یا مقدر جو لفظ ہے وہ قدر سے بنا ہے. قدر کہتے ہیں اندازے کو، اسٹیمیٹ کو، مطلب پیمانہ. کوئی آپ دیکھیں کوئی بھی کام کیا جائے، کوئی پلان ہو، کوئی بھی بڑا کام شروع کیا جائے تو اس کا ایک پہلے اسٹیمیٹ بنایا جاتا ہے. اللہ جو ہیں جب کائنات یہ سوچا اللہ نے بنانے کی تو اس کا بھی ایک اندازہ کیا، ایک اسٹیمیٹ کیا. اور اللہ اپنے آپ کو قرآن میں ان ربی علی کل شیء قدیر کہتے ہیں کہ ہر چیز پہ قدرت رکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے جو اندازے ہیں وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتے. آپ یہ دیکھیں کہ اکثر یہ دیکھا ہے آپ نے کہ ڈاکٹر کئی بار جواب دے دیتے ہیں مریضوں کو، تو 99% وہ مریض بچتے نہیں، مر جاتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر کا اپنا تجربہ اور اپنی ساری کارنامے اس نے اپنی کوششیں کر لی، اس کے باوجود اس نے دیکھا کہ یہ بچے نہیں، تو وہ جواب دیتے ہیں. ایسے ہی کوئی ٹیچر ہو، وہ اپنی کسی اسٹوڈنٹ کو یہ کہتے کہ یہ پاس نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کی حالت دیکھ رہا ہے کس طرح کا پورا سال اس نے گزارا ہے. حالانکہ ان لوگوں کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ یہ پاس یا فیل ہو جائیں یا یہ ان کی ڈیتھ ہو جائے، لیکن انہوں نے حالات دیکھے ہوتے ہیں. لیکن 99% ان کا ٹھیک ہوتا ہے، 1% میں ان کے اندازے بھی غلط ہو جاتے ہیں کہ لوگ بچ جاتے ہیں اس کے باوجود بھی، اور بعض بچے پاس بھی ہو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے، جو اس کا قدر ہے، جو اس کا اندازہ ہے، وہ بالکل ایکوریٹ ہوتا ہے. اس کے اندازوں میں کبھی کوئی کمی نہیں آ سکتی. تو جو اللہ رب العزت نے اندازہ ہمیں دے دیا، جو قدرت اس کی ہے، کیونکہ اللہ کا علم اور اس کا حکم، اس کی قدرت، اس کی قوت، یہ سب چیزیں اپنے بندوں کے، اپنی مخلوق کے تقدیر کے معاملے میں آتی ہیں. یہاں ایک سوال ہے مرجع صاحب. تقدیر کا جو تعلق ہے وہ ہمارے ایمان سے ہے، اور ایمان جو ہے اس کا تعلق غیب سے ہے. بہت ساری باتیں ہیں جو ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہیں، لیکن ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں. چاہے وہ اللہ کا وجود ہے، چاہے وہ ملائکہ ہے، چاہے وہ روز آخر ہے، چاہے وہ موت کے بعد زندگی ہے. تو یہ تمام چیزیں یا ہماری قسمت ہے، وبقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو قسمت اگر خیر ہے تو بھی اللہ کی جانب سے، شر ہے اس میں تو بھی اللہ کی جانب سے. کوئی چیز مل رہی ہے تو اس میں اللہ کی مصلحت ہے، نہیں مل رہی ہے تو اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہے. اللہ عالم الغیب بھی ہے اور واسع علیم بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم بے پایا ہے. اللہ کے علم کی وسعت کو اگر ہمارا یہ چھوٹا سا دماغ، چھوٹا سا ذہن سمجھنا چاہے تو کس طرح سمجھے اور کیسے سمجھائیں؟ اصل میں بات یہ ہے نا کہ آپ اب جس چیز کو آپ نہ بدل سکیں وہ تقدیر ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں قوتیں دی ہیں، ہمیں آزادی دی ہے، ہمیں بتا دیا کہ یہ خیر اور یہ شر ہے. اب ان چیزوں میں آپ یہ دیکھیں نا کہ اے پی جے عبد الکلام صاحب کا ایک مجھے جملہ یاد آ رہا ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ انسان اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا مگر اپنی عادتیں بدل سکتا ہے، اور جس نے اپنی عادتیں بدل لی قدرت اس کا مستقبل بدل دیتی ہے. یہ عادتیں بدلنا بہت مشکل ہے. کہتے ہیں کہ نیچر چینج ہی نہیں ہوتا. نہیں، نیچر الگ چیز ہے. دیکھیے آپ ایک بات سنیں، خصلت ہوتی ہے ایک. اللہ رب العزت نے جس خصلت پہ انسان کو پیدا کر دیا وہ نہیں بدل سکتی، لیکن عادتیں بدلی جا سکتی ہیں. آپ یہ دیکھیں عادت بدل سکتا ہے آدمی، اپنی جو ہابیز ہیں وہ بدل سکتا ہے، اپنا ارادہ بدل سکتا ہے، اپنے جو اس کا مطلب دین کے معاملے میں بھی بہت سارے عقیدے ایسے ہوتے ہیں انہیں چینج کر سکتا ہے. ان کا جو چیزیں ہمیں اللہ رب العزت نے قدرت دی ہے کہ انہیں ہم چینج کر سکتے ہیں وہ تقدیر میں نہیں آتی. آپ نے جو جملہ، جو قول بیان کیا ہے پی جے عبد الکلام صاحب کا، اسے دہرائیے. وہ بہت آبزر سے لکھے جانے ہاں، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ انسان اپنا مستقبل نہیں بدل سکتا، لیکن وہ اپنی عادتیں بدل سکتا ہے، اور جو اپنی عادتیں بدل لے قدرت اس کا مستقبل بدل دیتی ہے. اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور کیونکہ انسان کے اپنے بس میں نہیں ہوتا، لیکن جب اللہ دیکھتا ہے کہ یہ کامدن ہے اپنی مطلب محنت میں اور ہر وقت آگے بڑھنے کی اس میں، کیونکہ جن چیزوں کو اللہ رب العزت نے ہمارے ہاتھ میں دے دیا، ساری چیزیں فکس تھوڑی ہیں، تھوڑی سی چیزیں فکس ہیں. باقی زیادہ تر چیزیں جو ہیں ہم چینج کر سکتے ہیں اپنی محنت سے، اپنی قوت سے، اپنے علم سے.
وہ اللہ نے ہمیں آزادی دی ہے، لیکن اتنی آزادی نتیجہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. ہمارے ہاتھ میں اس نے یہ تو رکھا ہے کہ ہم محنت کریں، اپنی سی کوشش کریں، لیکن نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. تو ہمیں نتیجے کے چکر میں نہیں پڑنا. جس چیزوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن میں کہہ دیا کہ یہ میرے ہاتھ میں ہے، رزق کے بارے میں اللہ نے کہا کہ میں رازق میں ہوں، تو ہمیں رزق کے چکر میں اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ کسی کو بیٹے دوں، کسی کو بیٹی دوں، کسی کو بانج رکھوں، کسی کو دونوں دوں، وہ میرے ہاتھ میں. رزق کے بارے میں کسی کو کھلا دوں، کسی کو تنگ دوں، وہ میرے ہاتھ میں. موت دوں، شفا دوں، وہ میرے ہاتھ میں. تندرستی دوں، وہ میرے ہاتھ میں. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں ہم نہیں چینج کر سکتے، وہ اللہ رب العزت نے فکس کر دی. یہاں ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت سراقہ بن جوسم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے دریافت کیا کہ ہمیں ہمارا دین واضح کیجیے، جیسے کہ ہم اگر ابھی پیدا ہوئے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں لکھ رکھی ہیں یا تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک قدر کے مطابق طے کر رکھی ہیں تو ہم عمل کیوں کریں، یا اگر ہم عمل کریں تو کیسے کریں؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم عمل کرو، نتائج کی پرواہ مت کرو، وہ اللہ کے ہاتھ میں. یہی میں کہہ رہا ہوں آپ سے. دیکھیے جو چیزیں لکھی گئی نا، ایک میں نے جملہ کہیں پڑھا تھا کہ جو چیز پیشانی میں لکھی گئی وہ پیشانی ہے. پیشانی ہے، کیا بات ہے. تو جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے فکس کر دی چیزیں، انہیں تو ہم نہیں چینج کر سکتے، لیکن جو چیزیں ہم محنت کے ساتھ، اپنے علم کے ساتھ، اپنی قوت کے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے دوش نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں نا، مان لیجیے کوئی آدمی اپنا ہاتھ جلانے کے اس میں ہے، آگے بڑھ رہا ہے ہاتھ جلانے، کسی نے اسے روکا بھی، منع بھی کیا، لیکن وہ نہیں مانا اور اس نے اپنا ہاتھ جلا لیا. یہ اللہ کا قانون ہے کہ آگ جو ہے وہ جلائے گی ہر حال میں. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرا ہاتھ اللہ نے جلایا، وہ اس نے خود جلایا. تو یہ جو ہمیں اتنا اختیار تو تھا کہ ہم اپنا ہاتھ بچا سکیں یا جلا لیں، لیکن نتیجہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا، وہ اس کا قانون ہے. قانون اللہ کا نہیں بدلتا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک بزرگ جو تھے وہ سڑک پہ چلے جا رہے تھے یہ کہتے ہوئے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. تو ایک لڑکا سامنے سے آیا، انہوں نے اٹھا کے پتھر ان کے سر پہ مار دیا، ان کے سر سے خون نکلنے لگا. انہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا، اس کی طرف دیکھا تو وہ کہنے لگا میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو آپ، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے. کہ مجھے پتا ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، لیکن میرے اللہ کے بیچ میں منہ کالا کس نے کیا، میں دیکھ رہا ہوں. تو جو بھی چیزیں ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو سارا فیصلہ ہوگا اللہ کے ہاں، وہ ہماری نیت کے حساب سے. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. اس میں یہ دیکھیں کہ کسی چھت پہ 3 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ایک نے نکال کے پسٹل دوسرے کے گولی مارنی چاہیے، تو تیسرے نے اسے دھکا دے دیا بچانے کے لیے. وہ اس دھکے سے چھت سے گرا اور نیچے گر کے مر گیا. اب آپ یہ دیکھیے کہ کسے سزا ملنی چاہیے، کس کا اللہ کے ہاں مارنے والا لکھا جائے گا اور کسے بچانے والا لکھا جائے گا. یہ ہے اصل میں ہمیں نتائج کا معاملہ نہیں، ہمارا سارا فیصلہ اللہ کے ہاں نیتوں کے حساب سے ہوگا. جس نے گولی چلائی وہ مارنے والوں میں لکھا جائے گا، اور جس نے دھکا دیا حالانکہ مرا وہ دھکے دینے کی وجہ سے، اسے بچانے والوں میں لکھا جائے گا. یہ ہے ساری اصل میں قدرت کا جو معاملہ. اللہ رب العزت نے جو قانون بنایا ہے، اب قرآن میں جگہ جگہ کہا کہ میرے جو کلمات ہیں، میری جو قانون ہے، وہ نہیں تبدیل ہوتے. لا تجد لسنت اللہ تبدیلا. مجاز صاحب، ابھی آپ نے بتایا کہ تمام چیزیں طے ہیں، فکس ہیں، لکھی جا چکی ہیں، بے شک لوح محفوظ پہ لکھی جا چکی ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو بنایا اور کہا کہ لکھو. قلم نے کہا کہ یا اللہ میں کیا لکھوں، ماذا اکتب. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ تمام چیزیں لکھو جو قیامت تک جو ہے وہ پیش آنی ہے. اور کہتے ہیں کہ قلم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے، رفعت الاقلام وجفت الصحف، مقادیر طے ہو چکے ہیں، بے شک، یعنی تمام اندازے، تمام چیزیں لکھی جا چکی ہیں اور قلم اٹھا لیا گیا. اور یہ قلم اس سے پہلے جو ہے وہ تخلیق پایا یا لوح محفوظ پر یہ تمام چیزیں لکھی گئی جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا. اور اس کے بعد زمین اور آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے جب اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اس وقت قلم نے یہ تمام چیزیں لوح محفوظ پر لکھ ڈالی اور پھر تبدیل بھی نہیں ہوں گی. تو پھر جو تبدیلی یہ میں آتی بتاتا ہوں، ہے، یہ بڑا اہم سوال تو کہاں کیا سے آپ نے. آتی ہے؟ میں بتاتا ہوں آپ کو، اصل میں جو قلم نے لکھا ہے نا، کچھ چیزیں تو اللہ رب العزت نے فکس کی ہوئی ہیں، وہ تو قلم نے جو فکس چیزیں ہیں وہ لکھ دی. باقی جو قلم نے لکھا ہے وہ اللہ کے قانون ہے، اف اینڈ بٹ کے ساتھ. پوری کائنات میں لوگ اگر یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. اب وہاں پہ آپ میں نے جو مثال دی ہے، وہ ہاتھ جلا رہا تھا، اگر وہ رک جاتا تو ہاتھ نہ جلتا. یہ تھا قانون اللہ کا. تو قلم نے وہ قانون لکھے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ نہیں کرو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا. آپ اکثر دیکھتی ہوں گی شطرنج میں لوگ جو ہیں وہ آمنے سامنے بیٹھتے ہیں، ابھی چال چلی بھی نہیں ہوتی ادھر والے نے، اس کے دماغ میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں کہ اگر اس نے یہ والی چال چلی تو میں یہ چل دوں گا، یہ چلی تو یہ چل دوں گا، یہ ایف اینڈ بٹ کے ساتھ ہے. تو قانون جو اللہ رب العزت نے لکھوائے ہیں نا قلم سے،
وہ یہ قانون ہے کہ اگر یہ باقی تو اگر سارا کچھ اس طرح سے فکس کر دے اللہ پاک پھر تو معاذ اللہ ظالم ہوا, ہمارا تو کوئی بھی غلطی نہیں پھر آتی. انسان تو کٹ پتلی ہے. جی تو یہ جو لیکن میں جو آپ کو کٹپتلی بات نہیں بتا رہا ہوں ہے. یہ ہے اصل چیز کہ اللہ کے قانون جو ہیں وہ قلم نے لکھے ہیں ایف اینڈ بٹ کے ساتھ. یہ بہت بڑی بات ہے مجاز صاحب, اف اور بٹ. جی پوری زندگی قضا اور قدر کا جو کھیل ہے یا ہماری جو پوری ہمارا کارزار حیات ہے, یہ میدان عمل ہے, یہ انہی دو اصولوں پہ چل رہا بے ہے. شک بے شک. اور چونکہ یہ موضوع اتنا وسیع ہے, گفتگو ہماری محدود ہے, 2 کالرز بھی فون لائن پر ہیں اور اشارہ ہے کہ ان سے بات بھی کریں, تو انشاءاللہ اس موضوع پہ کل بھی بات کریں گے. بالکل بلکہ ابھی تو ہمیں کوئی تو بھی ایسا بات نہیں ہو محسوس پائی ہوتا اس ہے کہ اس کے لیے کئی ملاقاتیں بے شک، ہمارے بے شک. ناظرین کے ساتھ درکار ہیں. تو ناظرین یہاں 2 کالرز ہمارے ساتھ ہیں, انہیں شامل کر رہے ہیں اور پھر انشاءاللہ اس موضوع کو کل کے لیے اٹھا رکھتے ہیں. سالار بھائی پہلے آپ کا استقبال ہے, فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم ماجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ماجی وبرکاتہ. سوال یہ ہے کہ جیسے ہم ٹی وی ٹیپ کے اندر قرآن کی تلاوت سنتے ہیں, کچھ گھر میں لوگ سنتے ہیں, باقی لوگ سنتے ہیں, کیا اس میں کچھ تھوڑا سا غلط محسوس نہیں ہوتا ہے؟ دوسرا سوال باجی یہ ہے کہ جیسے اللہ کی مرضی کے آگے تو کوئی جاتا نہیں, اور اللہ کسی کو بھی الگ الگ مذہب میں پیدا کرتے, مجھے اسلام میں پیدا کیا, اس میں میرا بینیفٹ کتنا ملے گا مجھے؟ ٹھیک ہے, ایک بات بتائیے سالار بھائی, جب ٹی وی پر قرآن پاک کی تلاوت آ رہی ہوتی ہے, نشر ہو رہی ہوتی ہے, تو جو لوگ سو رہے ہوتے ہیں وہ اسی کمرے میں ہوتے ہیں یا کسی دوسرے کمرے میں ہوتے ہیں؟ نہیں, آواز تو جاتی ہے نا. آواز جاتی ہے. ٹھیک ہے سالار بھائی, تھوڑا سا انتظار. زبیر صاحب آپ کا بھی استقبال ہے, فرمائیے سوال کیا ہے. زبیر بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں؟ زبیر صاحب اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو اپنا سوال بتائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور مجاز صاحب کو بھی میرا بہت بہت سلام. السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاء اللہ, مجاز صاحب کو دیکھ کے اتنا سکون ملتا ہے کہ بس لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو سکتا. جزاک اللہ. میرا سوال ہے یہ کہ جیسے حدیث میں ہے کہ ہم لوگ مردے کو قبرستان لے جاتے ہیں, دفن کرتے ہیں, تو مردے کو سب پتا ہوتا ہے کہ بھائی لوگ آ رہے ہیں, رشتے دار اب ایک ایک کر کے جا رہے ہیں, اس کے بعد حساب کتاب شروع ہوتا ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ جو قبر کے اندر روح ہے وہ کب تک رہتی, کتنے ٹائم تک رہتی ہے, 1 سال 2 سال کب تک رہتی ہے؟ جیسے ہم لوگ جاتے ہیں فاتحہ پڑھنے تو وہ مطلب ہم جو بھی رشتے دار یا کوئی بھی جاتا ہے ان کو سن سکتے ہیں اور ان کی جو ان کو فیل کر سکتے ہیں نہیں, بس یہی میرا سوال ہے. بہت ہی اچھا سوال ہے آپ کے بھی اور سالار بھائی کے. اس کے علاوہ ہماری ایک بہن ہے شاہین, جن کے کل کے 2 سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں. تو بریک کے بعد شاہین پہلے آپ کے سوال ہوں گے, پھر انشاءاللہ باقی سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. چھوٹا سا وقفہ بہت جلد حاصل ہوئے. ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ سب کا خیر مقدم ہے. شاہین صاحبہ کا جو پہلا سوال تھا وہ یہ تھا کہ کسی شخص سے اگر ان کی ناراضگی ہے, انہوں نے اس سے کچھ قرض لیا ہے, تو شاہین نے یہ دریافت کیا ہے کہ اگر اس سے کچھ قرض لیا ہے اور ناراضگی ہے تو پھر ہم ادا کیسے کریں؟ اس شخص کو ادا نہ کر کے کیا کسی دوسرے شخص کو دے سکتے ہیں مجاز صاحب؟ ایسی کوئی اجازت ہے؟ نہیں, بالکل نہیں اجازت ہے اس بات کی. جن سے انہوں نے ادھار لیا ہے, قرض لیا ہے, انہیں ہی واپس کرنا چاہیے, وہ ان کا حق ہے. اگر ان کی لڑائی بھی ان سے ہے تو کم سے کم یہ ہے کہ کوئی بھی ذریعہ بیچ میں لوگوں کو ڈال کے وہ کریں, اور ہو سکتا ہے اس قرض کی ادائیگی کی وجہ سے ان کی بات جو ہے اس سے درست ہو جائے. کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مومن کی شان نہیں ہے کہ 3 دن سے زیادہ اپنے بھائی سے بات چیت چھوڑے. تو یہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے بات کہ اس سے ناراضگی رکھیں. سلام دعا تو کم سے کم کر ہی لیں. اگر مان لو مزاج نہیں ملتے تو ایک ڈسٹینس کے ساتھ زندگی گزاریں, مگر کم سے کم اس کا جو قرض ہے وہ اسے ہی ادا کریں. یہ تھوڑی ہو سکتا ہے کسی کی جیب سے نکال کے آپ کسی غریب کی مدد کرنے لگے, یہ تو چوری ہوگی. دوسرے سوال کے لیے شاہین تھوڑا سا انتظار. عفت آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب کو بھی ہمارا سلام پیش کریں. السلام. ابھی ہمیں یہ جاننا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی ہمارے سے حسد کر رہا ہے, تو اس سے ہم اور ہمارے سے بات چیت بھی نہیں کر رہا ہے, ہمارے ساتھ تعلق بھی ہو گیا ہے, تو اس سے ہم کس طرح سے وہ کریں کہ ہم سے بات چیت کرے, اور ہمارے سے اتنا حسد کر رہے ہیں کہ سلام تک بھی ہمارا جواب نہیں دیتے. جی کیا کیا جائے مجاز صاحب؟ اصل میں بات یہ نا, حسد سے بچنے کے جو طریقے ہیں, مان لو کوئی حسد کر رہا ہے, اس کی وجہ سے وہ اپنا ناراض ہے, تو انہیں چاہیے کہ اپنی طرف سے کوشش رکھیں. سب سے بڑی چیز دعا ہے, اور آخری جو 2 صورتیں ہیں نا قرآن کی, ان کا ورد رکھیں اور اللہ سے دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ اس کا دل نرم کر دے, اس کا دل حسد بغض سے صاف کر دے, اور وہ ہمارے سے تعلق رکھے. اور اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں رکھتا تو پھر یہ ڈسٹینس بنا کے رکھیں. ضروری نہیں ہے گلے پڑنا کسی کے بھی, کیونکہ
بات یہ ہے نا کہ ہمیں ان لوگوں کے ساتھ تعلق زیادہ رکھنا ہے جو ہمیں بھی عزت دیں. پیروں میں پڑھ کے کسی کے ساتھ آپ نے اپنے تعلق نہیں بنانے. پیروں میں ہمیں صرف اللہ کے پڑھنا اور کسی کے نہیں پڑھنا. جی ادیبہ فرمائیے. ادیبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ادیبہ ہماری آواز اگر آپ تک پہنچ رہی ہے تو ٹی وی کا والیوم میوٹ کیجیے. سوال بتائیے. ندیم بھائی آپ بتائیے، آپ سوال کیا ہے آپ کا؟ ایسا لگتا ہے ندیم بھائی سے بھی رابطہ نہیں رہا. سیلاب بھائی کے جو سوال ہیں، جیسے انہوں نے کہا کہ اگر قرآن پاک کی تلاوت ٹیلی ویژن پر نشر ہو رہی ہے یا اس کی آواز لوگوں تک پہنچ رہی ہے جو وہ لوگ سو رہے ہیں، تو کیا اس میں بھی بے حرمتی ہوتی ہے کسی نہ کسی؟ نہیں، اگر وہ جاگ رہے ہیں اور وہ قرآن کی بے حرمتی کر رہے ہیں جان بوجھ کے، پھر تو ان کی پکڑ ہوگی. لیکن وہ اگر سو رہے ہیں، ان تک آواز ہی نہیں پہنچ رہی، تو انہیں چاہیے کہ ہلکی آواز میں قرآن کی تلاوت سنیں. ادروائز وہ آج کل تو ایئر فون آتے ہیں، انہیں لگا کے سن لیں اگر انہیں اتنی زیادہ فکر ہو رہی ہے. ویسے احتیاط کرنی چاہیے انہیں، ان لوگوں کا بھی خیال کرنا چاہیے جن لوگوں کی نیند میں خلل پڑتا ہے اس سے. تو انہیں بہترین چیز ایئر فون ہے، اس سے اپنا سننے کوئی دقت کی بات. یا اگر خیر و برکت کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ تھوڑی آواز رہے تو اتنی ہی رہے جو کہ ان کو ان لوگوں تک دقت نہ آئے. ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے، جیسے انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو الگ الگ دین میں پیدا کیا، تو جو دین اسلام میں پیدا کیا، جب سالار بھائی کہہ رہے ہیں تو میرا کتنا بینیفٹ ہے؟ اصل میں یہ صرف ایک ان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آسان کر دیا ان کے لیے معاملہ. لیکن اسلام کے گھر میں پیدا ہو جانا جو ہے وہ نجات کا معاملہ نہیں ہے. نجات جو ہوگی وہ ان کے عقیدے سے، ان کے اعمال سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے مشن پہ چلنے سے ہوگی. صرف نام سے کچھ نہیں ہوگا. آج جو میں حالات دیکھتا ہوں معاشرے کے، سارے تو نہیں لیکن زیادہ تر لوگوں کا حال یہ ہے کہ صرف نام کے رہ گئے. باقی اصل میں تو جو چیز عقیدہ ہے، جو چیز ایمان ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے اور ایمان ایک الگ چیز ہے. قرآن کہتا ہے یہ بات الگ الگ کرتا ہے. تو انہیں اسلام کے گھر میں پیدا ہونے کے بعد انہیں ایمان میں آنا ہے. تو مین چیز جو ہے یہ خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے آسان کر دیا کہ مان لو 5 کلومیٹر کا سفر ان کا کم کر کے اس کے بعد ان کا سفر آسان کر دیا آگے کا. تو بس یہ خوش نصیبی ہے. باقی حساب کتاب ان کا اسی طرح سے ہوگا جیسا عقیدہ اور جیسا ان کا ایمان ہو. جی سائرہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا؟